بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اطہر عباس اور میرا تعلق ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ لاہور سمارٹ سٹی کے حوالے سے، کیپٹل سمارٹ سٹی کے حوالے سے میری ویڈیوز آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ آج بھی وہ تمام لوگ جو خاص طور پہ لاہور سمارٹ سٹی یا کیپٹل سمارٹ سٹی میں انویسٹ کر چکے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں، اور باقی لوگ بھی جو نئے لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سے بھی میں مخاطب ہوں، کیونکہ اگر وہ فیوچر میں کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ چند گزارشات ہیں، ان کو آپ انفارمیشن سمجھ لیں، ان کو آپ وارننگ سمجھ لیں، اس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں، لیکن آپ کو اگر یہ آپ سن لیں تو آپ کے لیے آنے والے وقتوں میں بہت سارے ڈیسیژن جو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ نے کرنے ہیں اس میں آسانی رہے گی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی نئی گورنمنٹ کی فارمیشن جو ہے وہ بن رہی ہے۔ جو بھی معاملات ہیں وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، میں بھی بہتر جانتا ہوں، لیکن ہمیں پھر بھی آگے بڑھنا ہے، ہمیں اس ملک میں رہنا ہے۔ پاکستان کے اندر اگر ہماری انویسٹمنٹس ہیں اور ہم نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اپنے وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹس کرنی ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں دھیان رکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جتنے بھی ڈیولپرز ہیں، چاہے وہ لاہور سمارٹ سٹی کے HRL ہیں یا اور ڈیولپرز ہیں، انہوں نے اگر نئے پروجیکٹس سٹارٹ کرنے ہیں تو انہوں نے جو لینڈ کی بائنگ کرنی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ لینڈ مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ جی ویورز، جو لینڈ ہے وہ مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ لاہور سمارٹ سٹی کو ہی لے لیں کہ جو انہوں نے لینڈ آج سے 3-4 سال پہلے خریدی تھی، آج وہ لینڈ لینے جاتے ہیں کسی قریبی جگہ پہ، تو وہاں پہ جو ریٹ، جو لوگ وہاں پہ مقامی لوگ ہیں وہ 3 سے 4 گنا زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف لاہور سمارٹ سٹی کے ساتھ نہیں ہے، یہ لاہور سمارٹ سٹی کے علاوہ بھی جو لوگ بائنگ کرتے ہیں را لینڈ کے اوپر، ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ جو پرائسز ہیں، جو را لینڈ کی پرائسز ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب جب یہ پرائسز بڑھیں گی تو جو ایکڑ مثال کے طور پہ آپ کو 30-40 لاکھ کا ملتا تھا، اگر وہ ایکڑ آپ کو 2 کروڑ میں جا کے مل رہا ہے، جب اس کی کٹنگ ہونی ہے، جب اس کے پلاٹس بننے ہیں، جب اس کی سیل سٹارٹ ہونی ہے، تو یہاں پہ جو پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب وہ وقت نہیں آئے گا کہ جب 5 مرلے کا پلاٹ لاہور سمارٹ سٹی نے 18 لاکھ کا یا 19 لاکھ کا لانچ کیا تھا، اب کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ آپ 18 یا 19 لاکھ کا 5 مرلے کا پلاٹ بائی کر سکیں گے۔ اگر کنال کا پلاٹ لاہور سمارٹ سٹی میں 54 لاکھ کا آپ نے بائی کیا تھا، اب کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ آپ 54 لاکھ میں کسی بھی جگہ پہ کنال کا پلاٹ جو ہے، کاسٹ آف لینڈ جو ہے وہ آپ بائی کر سکیں گے۔ اگر آپ کوئی فائل بائی کر چکے ہیں، 19 لاکھ کی ہے، 2280 کی ہے، یا جو بھی پہلے ریٹس کی فائلز آپ نے کنال کی یا کسی بھی سائز کی آپ نے پلاٹ فائل بائی کی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ نے جو بائنگ کر لی تھی وہ آپ نے بہت اچھے وقتوں میں بائنگ کر لی تھی۔ سمارٹ سٹی ہے یا کوئی بھی پروجیکٹ ہے، اگر وہ اب دوبارہ اپنا پروجیکٹ لانچ کرے گا تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کو ان پروسیس کے اوپر آپ کو فائلز ملیں گی۔ لہٰذا کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک بائنگ نہیں کی اور آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بائنگ کر گزریں، اور اگر آپ کے پاس فائلیں موجود ہیں اور آپ کے پاس کیپیسٹی ہے کہ آپ ان کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو آپ خودارہ ان فائلز کو ہولڈ کریں، کیونکہ دوبارہ ان ریٹس کے اوپر آپ بائنگ نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات آپ لکھ لیں۔ اگر کل کو میں نے بھی بتایا تھا سمارٹ سٹی نیا پروجیکٹ لانچ کرے گا، آپ کا کیا خیال ہے 19 لاکھ میں 5 مرلہ لانچ کر دے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ مجھے تو لگتا ہے 30 لاکھ میں بھی نہیں کرے گا، یہ اس سے بھی زیادہ ریٹس میں جا کے لانچنگ کی طرف جائیں گے۔ تو جو آلریڈی آپ کے پاس انوینٹری موجود ہے ان کو آپ ہولڈ کریں، ان کو آپ میچور کریں، کسی بھی طرح سے اگر آپ وہ میچور کر سکتے ہیں تو ان کو میچورٹی کی طرف لے کے جائیں۔ آپ نے بڑی محنت سے پیسے کمائے تھے، اب جو آپ بائنگ کر چکے ہیں تو محض اس وجہ سے کہ مارکیٹ میں سٹیبلٹی نہیں ہے، آپ پیسہ نکال کے کسی اور جگہ انویسٹ کر لیں، تو دوبارہ جب آپ واپس پراپرٹی بائی کرنے کی طرف آئیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوں گے، بہت ہیوی پرائسز۔ میں آپ کو ابھی میں نے ویڈیو بنائی پشاور
DHA की 1,15,00,000 का 5 मरला विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस पेशावर में, वो भी पेशावर से हट के है। ठीक है, जो लोग DHA में इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने तो इन्वेस्ट करना है वहाँ पे, लेकिन 1,15,00,000 और लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आपको जो कनाल का प्लॉट है डेवलपमेंट चार्जेस के साथ आपको करोड़ से कम का पड़ना है। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी रियल इस्टेट में हैं उनको तो इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन अगर कोई मेरे दोस्त ऐसे हैं कि जो किसी वजह से ये समझ के बैठे थे कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डाउन चली गई है या उन्होंने जो बाइंग की थी, अब आप कमर्शियल की बात कर लें, ठीक है, आपने अच्छा खासा ओन दे के 4 मरले का अगर कमर्शियल बाय किया फिर भी वर्थ है। अभी उसकी वैल्यू डाउन भी होगी, फिर भी वर्थ है कि आपने जितना भी ओन दिया था आने वाले वक्तों में आपको इस रेट में कमर्शियल नहीं मिलना। जिस तरह की टैक्सेशन आ रही है रियल इस्टेट के ऊपर या जिस तरह के मामलात होने जा रहे हैं, तो जैसे है जहाँ की बुनियाद के ऊपर आपके पास जो भी चीज़ है उसको खुदारा आप मैच्योर करें। और अगर आप किसी वजह से मैनेज नहीं कर पाते तो फिर आप सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 10 फाइलें हैं, 5 फाइलें हैं और आप सारों की इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते तो वो अंडरस्टैंडेबल बात है, आप आधी फाइलें बेच दें, अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी करें। और जो लोग बाइंग करना चाहते हैं उनको मैं ये बता दूं कि यही वक्त है बाइंग करने का। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब मार्केट स्लो होती है बाइंग का टाइम भी वही होता है। इसलिए ये बात आप मेरी लिख लें कि अगर आप इसलिए पैसे होल्ड करके बैठे हैं कि वक्त बेहतर आएगा, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी, मुल्क की हालात बेहतर होंगे, फिर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, तो ये मैं आपको बता दूं, अभी जिन बैंकों ने आपको अच्छे खासे परसेंटेज के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप पैसा रियल एस्टेट से निकाल के बैंकों में ले गए हैं, ये एकदम बैंकों ने इंटरेस्ट रेट नीचे करना है और फिर आपके लिए जो है मसाइल शुरू होंगे। तो इससे पहले कि बैंकों के इंटरेस्ट रेट भी नीचे जाएं, आप अभी से वहाँ से पैसा निकाल के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। स्टेबिलिटी, साल 2 साल स्टेबिलिटी ने आना ही आना है। मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी जो है रियल एस्टेट को लेके शुरू होगी, क्योंकि रियल एस्टेट को उठाने के अलावा कोई बहुत ज़्यादा चारा नहीं होता हुकूमतों के पास। पीछे निगरान हुकूमत थी, उसकी वजह से मसाइल थे, लेकिन कोई भी थोड़ी सी स्टेबल, जैसी भी हुकूमत आएगी, मेरा इशारा आप समझ ही गए हैं, जैसी भी हुकूमत आएगी उससे कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी जो है वो ज़रूर आएगी। तो मैं अपनी वीडियो इस नोट के ऊपर एंड करता हूँ कि जो प्रॉपर्टी आप बाय कर चुके हैं उनको बेचने की तरफ ना जाएं। एक्सेसिव प्रॉपर्टी है तो हाँ, आप उसको बेच सकते हैं, क्योंकि इन प्राइसेस के ऊपर आपको दोबारा प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा नाम अतहर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।